السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا. وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کرتے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیں. میں قرآن مجید اس نیت سے پڑھوں کہ مصحف میں دیکھنا بھی عبادت ہے، اس نیت سے پڑھوں کہ اللہ کے ہاں سے خیر، فضل، رحمت، ہدایت، برکت، شفا حاصل ہو. میں اس لیے پڑھوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری تربیت کر دے، مجھے ان اخلاق سے مزین کر دے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزین تھے. میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے غموں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں اور فکروں کو ختم کر دیتا ہے. میں اس نیت سے پڑھوں کہ اگر مجھ پر یا میرے گھر والوں میں سے کسی پر کسی قسم کے کوئی شیطانی اثرات ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں، کیونکہ قرآن روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. کہہ دیجئے یہ ہدایت اور شفا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا پن ہے. یہی لوگ ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں کان لگا کر، دل کو حاضر کر کے اور اس کتاب پر نگاہوں کو جما کر اس کو سننے، دیکھنے، پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 یعنی 51 سے شروع کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا. فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی نسبت راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، جبت اور طاغوت۔ جبت اصل میں بت کا نام ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی پوجا کی جائے وہ جبت کہلاتا ہے، اور اسے اوہام اور خرافات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس میں جادو، ٹونے ٹوٹکے، جنتر منتر، سیاروں کے انسانی زندگی پر اثرات، فال گیری، گنڈے، نقش اور تعویذ وغیرہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ اور طاغوت کا اطلاق ہر باطل پر اور ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، یا ہر اس شخص پر جو گمراہی کی طرف دعوت دے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ تو بہرحال ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے اس پر طاغوت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اہل کتاب کو تو کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ کتاب کو بھلا کر دیگر چیزوں کی پیروی کرنے لگے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ ان چیزوں میں، خرافات میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو ہدایت کے لیے پڑھیں، اور اگر قرآن مجید سے کوئی تعلق ہے بھی تو وہ بھی زیادہ تر وظائف اور دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ایسا کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو کتاب کو چھوڑ کر جبت اور طاغوت کی طرف چل پڑے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے، یعنی جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی اس کے لیے پھر نجات کا کوئی راستہ نہیں، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا، خواہ وہ جتنی چاہے دنیا حاصل کر لے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں لعنت کے اسباب سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کیا ان کے لیے اللہ کی بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تب تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی میں سوراخ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے، یا یہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ کوئی شک نہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی۔ کتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے آل ابراہیم پر۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دین یا دنیا کی کوئی نعمت دے تو اس سے حسد کرنے کی بجائے اسے برکت کی دعا دیں اور اس پر خوش ہوں اور زیادہ نعمتیں ملنے کی دعا دیں، اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی بدگمانی سے بچیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے جب کسی انسان کو کسی بھی طرح کی کوئی نعمت ملتی ہے۔ تو اگر انسان اس پر برا مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں، اللہ سے بدگمان ہے۔ فرمایا پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا ہے اور کوئی اس سے رک گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان قریب ہم انہیں آگ میں جلائیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی
ہم انہیں بدل کر دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. جب کھال جل جاتی ہے تو عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، اس لیے کھال ہی تبدیل کر دی جائے گی. اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ دن میں 70,000 دفعہ ایسے ہوگا تاکہ وہ عذاب بڑھتا چلا جائے. تو اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی کتاب کا انکار کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور شدید ناراضگی کا. فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، عنقریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کے لیے انتہائی پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے. گھنے سائے یعنی ایسا سایہ کہ جس کے اندر کوئی خلا نہ ہو. بعض درختوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سایہ ہوتا ہے لیکن بیچ بیچ میں دھوپ بھی آ رہی ہوتی. ظلاً ظلیلا یعنی کہ یکساں ہے، پھیلا ہوا اور ہمیشہ سایہ ہی رہنے والا، جس میں سے سورج نہ نظر آئے، اس میں نہ گرمی ہو اور نہ سردی، بلکہ وہ انتہائی اعتدال میں ہو. اور پھر یہ کہ یہاں جنت کی عورتوں کی خوبی بتائی گئی، اور وہ کیا کہ انتہائی پاکیزہ ہوگی. لہذا جو عورت جنت میں جانا چاہتی ہے اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرنی ہوگی. اور پاکیزہ زندگی میں صرف جسمانی طہارت مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد اخلاقی طہارت ہے، کردار کی پاکی ہے کہ ایک عورت چاہے اس کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اسے کسی بھی حرام رشتے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، کسی مرد کے ساتھ کوئی حرام تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ عورت کے فتنے سے بچیں، کیونکہ جنت کی عورتیں زیادہ معزز اور پاکیزہ ہیں. دنیا میں اگر حرام کاموں میں پڑے تو اس کے بدلے جنت کی پاکیزہ نعمتیں ضائع نہ ہو جائیں. اور یہاں پر خالدین فیہا کی بات ہے. اہل جنت کے لیے یہ 8 بار آیا ہے اور اہل جہنم کے لیے 3 بار. یعنی ہماری اس پر توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت والوں کو کیسی خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، یعنی جو قابل ہو، اہلیت رکھتا ہو اس کو دو. اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، یقیناً اللہ تمہیں بہت ہی عمدہ نصیحت کر رہا ہے. یعنی اس نصیحت پر توجہ دو، کان دھرو. بلا شبہ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ شیبہ بن عثمان کے چچا زاد بھائی ہیں جن کی نسل میں آج تک کعبہ کی دیکھ بھال چلی آ رہی ہے. اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان سے کعبہ کی چابی لی تھی. پھر آپ نے وہ چابی انہی کو واپس کر دی، اور پھر جب آپ نے چابی لی، دروازہ کھولا، کعبہ میں داخل ہوئے، پھر باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے. یہ نازل ہوئی کہ امانتیں جو اہل ہیں انہی کے سپرد کر دیں. پھر آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور چابی انہیں سونپ دی اور فرمایا، اے ابن ابی طلحہ، اسے اللہ کی امانت کے ساتھ لے لو، اسے تم سے ظالم کے سوا کوئی نہیں چھینے گا، یعنی یہ تمہارے پاس ہی رہے گی. تو بہرحال یہ تو اس کا ایک خاص موقع تھا اس آیت کے نازل ہونے کا، لیکن اس کا ایک عام مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ کہ امانتیں امانت داروں کو ہی دینی چاہیے. یعنی ایک یہ کہ جس نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہو اسے ہی اس کی امانت واپس لوٹاؤ. زید کی امانت بکر کے حوالے نہ کرو، یعنی جس نے جو دیا اسی کو واپس جائے. امانت سے مراد ذمہ داریاں بھی ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی ذمہ داری سونپیں تو وہ اس کا اہل ہونا چاہیے. ہر قسم کے لوگوں کو اقتدار نہیں دینا چاہیے، ذمہ داری نہیں دینی چاہیے. اسی طرح امانت سے مراد حقوق بھی ہیں، یعنی تمہارے ذمہ جو حقوق ہیں، خواہ اللہ کے ہوں یا بندوں کے، ان سب کو بجا لاؤ. اور اسی طرح امانت سے مراد ہر وہ چیز جس کا حکم دیا گیا اور جس سے روکا گیا. اور عورت کی نسبت سے امانت سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے. اور پھر جو امانتیں انسان کے اپنے اور لوگوں کے درمیان ہیں ان کی پاسداری کرے، کیونکہ انسان کے پاس ہر چیز امانت ہے. ایک حدیث کے مطابق نماز بھی امانت ہے، وضو بھی امانت ہے، تولنا بھی امانت ہے، ناپنا بھی امانت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں گنوائیں، اور ان سب سے سخت وہ امانتیں ہیں جو سونپی گئی ہیں، یعنی کسی کے حوالے کی گئی ہیں. اور سب سے بڑا خائن، خیانت کار کون ہے؟ جو لوگوں کے معاملات کی ذمہ داری لینے کے بعد اس ذمہ داری سے غافل ہو جائے، یعنی حامی بھر لے، کمٹمنٹ کر لے اور اس کے بعد کمٹمنٹ سے غائب.
کام کر کے نہ دے، اس سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ پھر اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب کوئی جھگڑا ہو، کوئی مسئلہ پیش آئے، کہ قرآن کی طرف رجوع کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب ان کی زندگی میں ان کے پاس جا کر ان سے سوال کرنا اور بعد میں ان کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اولو الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی، اور یہ سب کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے انسان کی ترجیحات کیا ہوں؟ سب سے پہلے یہ کہ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پھر اپنے سے اوپر کے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت، اور پھر اگر اختلافات ہوں تو پھر قرآن و سنت کی طرف رجوع ہو اور اولو الامر کی بات ان کے تابع ہوگی۔ فرمایا یہ بہت بہتر ہے، اگر تم اس طریقے پر اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرو گے تو یہ بہت بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہے، یعنی دنیا میں بھی تمہیں اس کے فائدے نظر آئیں گے اور آخرت میں بھی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ یہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا، مگر چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے طاغوت کی طرف لے جائیں، جبکہ بلا شبہ یہ حکم دیے گئے تھے کہ اس کا انکار کر دیں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ یاد رکھیے، قرآن و سنت کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز کی طرف فیصلہ لے جانا ہلاکت کا باعث ہے، شیطان کی پیروی ہے، کیونکہ ایسا کرنے والے شیطان کے پیروکار ہیں، کیونکہ شیطان انسان کو اصل راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ جب انسان قرآن و سنت کو چھوڑ کر اور چیزوں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے جو اس کے خلاف جاتی، ایک یہ کہ قرآن و سنت سے رہنمائی لینا اور عام زندگی کے معاملات میں دنیا میں جو تجرباتی علوم ہیں اس کے نتیجے میں جو چیزیں فائدے کی ان کو اختیار کر لینا جو قرآن و سنت سے ٹکراتی نہ ہو۔ کوئی بھی چیز جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو، اصل نص سے ٹکراتی ہو، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ سے پوری طرح منہ موڑ جاتے ہیں۔ یعنی یہ منافقت ہے کہ انسان کہے کہ میں مسلمان ہوں اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف آنے سے انکار کر دے۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کیونکہ غلط کام کرنے کا نتیجہ پھر مصیبت کی شکل میں ہی آتا ہے، پھر یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور موافقت پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو آپ ان سے اعراض کیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے، یعنی ان کی باتوں میں نہ آئے لیکن ان کو سمجھائیں اور ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی کہ ایک شخص جس کا آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ منافقت برت رہا ہے اور یہ دل میں کچھ اور زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے، تو بھی آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کریں اور آپ اس کو نصیحت کریں، اور نصیحت بھی تانا دینے کے انداز میں نہیں بلکہ اس طرح کریں کہ بات ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ اور اگر ہمارے پاس ایسا انداز نہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے کسی کو بھی نصیحت کرنے، اچھی بات کہنے کا ایسا طریقہ عطا فرما کہ جس سے اصل مقصد پورا ہو جائے اور میں اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح پورا کر سکوں۔ بعض اوقات ہمیں کسی کی کوئی بات غلط لگ بھی رہی ہوتی ہے لیکن ہم روک کیوں نہیں پاتے، منع کیوں نہیں کر پاتے کہ ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو روکا تو یہ ہمارا دشمن بن جائے گا یا کم از کم ناراض ہو جائے گا، تو اس لیے بہتر ہے چپ رہو۔ تو اب ذمہ داری تو پوری نہ ہوئی، یعنی خیر خواہی تو نہ ہوئی۔ ایک شخص کنویں میں چھلانگ لگانے جا رہا ہے اور آپ اس کو پکڑتے ہی نہیں کہ یہ مائنڈ کر جائے گا، تو آپ نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی نہیں، آپ نے اس کا بھلا نہیں چاہا، آپ نے اس کو کھڈے میں گرنے دیا۔ تو خیر خواہی یہی ہے کہ چاہے وہ روئے چیخے چلائے اس کو پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے اندر بچے کی کتنی ہمدردی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچہ کوئی ایسی چیز اٹھا لیتا ہے، چھری اٹھا لیتا ہے یا کچھ، تو کس طرح اس سے چھڑاتی، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ پہلے اس کو کہتی کہ دے دو، میں تمہیں یہ دیتی ہوں، کوئی اس کو لالچ دیتی ہے کچھ نہ کچھ کر کے، پھر اگر وہ نہیں دیتا تو سختی پر بھی آ جاتی کہ نہیں یہ تو نہیں دے سکتی کیونکہ اس میں ہلاکت ہے، اور اس سے لے کر ہی رہتی ہے، اسے اس سے کھیلنے نہیں دیتی۔ نبی کی شفقت اپنے امت کے لیے اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ ہمارے دل میں بھی اس سنت کی ایسی ہی قدر ہونی چاہیے کہ لوگوں کی غلطیوں کے باوجود ان سے ہمدردی ہونی چاہیے اور ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے اور ان کو وہ نصیحت کرنی چاہیے جو ان کے حق میں بہتر ہو۔ اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے، تو ضرور یہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کی دعائیں لی جائیں۔ لیکن اگر رسول دنیا سے جا چکے ہوں اور رسول کی دعا
نہ لی جا سکتی ہو تو ان کی قبر پر جانے کی ضرورت نہیں. آپ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگ سکتے ہیں، کسی بھی چھوٹے یا بڑے گناہ پر توبہ کر سکتے ہیں، اور اتنا ہی کافی ہے. کیونکہ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب نکالا کہ رسول کے پاس جاتے یعنی مدینہ جاتے اور روضہ مبارک پر آپ سے درخواست کرتے کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں. صحابہ میں سے کسی نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا. بس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ سچے مومن ہو نہیں سکتے جب تک یہ اس معاملے میں آپ کو منصف نہ بنا لے جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، پھر یہ آپ کے کیے گئے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور یہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہاں مومن ہونے کی 3 شرطیں بتائی ہیں، تو غور سے سن لیجئے. نمبر 1، جھگڑوں کے فیصلے سنت رسول کے مطابق کرنا. نمبر 2، رسول کے فیصلوں پر تنگی محسوس نہ ہونا. اور نمبر 3، اس فیصلے پر عمل بھی کرنا. یعنی بعض اوقات ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم اپنے دل کی مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اور اس کو ماننے میں ہمیں گھٹن محسوس ہوتی، تو پھر یہ ایمان کے منافی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا جو ہے ایمان نہ ہونے یا ایمان میں کمی ہونے کی علامت ہے. اور پھر اگر رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہونے سے ایمان ناقص ہو جاتا ہے تو سوچئے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے سے ایمان کیسے صحیح ہو سکتا ہے. یہ کہنا کہ وائی می، اور مجھے کو کیوں کہا گیا، اور میں ہی کیوں یہ کروں، اور دس از ٹو مچ، یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو، اس طرح کی باتوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے بچوں میں سے کوئی کرے تو اس کو روکنا چاہیے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں چلو بچے ہی ہیں نا، ان کو ابھی سمجھ نہیں تو کہتے رہے، نہیں، ان کو روکنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ادب کے بھی خلاف ہے اور یہ ایمان کے بھی منافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات 2 طرح کے ہیں نا، نمبر 1 شرعی اور نمبر 2 کونی. یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو قرآن میں ہے اور جو سنت میں ہے، اور اس کے بعد وہ فیصلے بھی جو تقدیر کے فیصلے ہیں، ان پر بھی اللہ سے راضی ہونا ہے اور ان کو ایکسپٹ کرنا ہے. اور اگر ہم واقعی ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو چند لوگ ہی ان میں سے ایسا کرتے، اور اگر یہ وہی کرتے جس کی یہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور وہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہوتا. یعنی قرآن و سنت کی بات ماننے میں انسان کا فائدہ ہے، اور اسی سے دین پر، حق پر، صراط مستقیم پر استقامت آتی ہے، ثابت قدمی ہوتی ہے. یعنی انسان جب اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتا ہے جس کو وہ جانتا بھی نہیں ہوتا. کیونکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. 2 فائدے قرآن و سنت پر عمل کرنے کے. اور ویسے بھی اطاعت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اطاعت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور گناہ سے، معصیت سے ایمان کم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. نیکی نیکی کا دروازہ کھولتی ہے اور برائی سے برائی ہی جنم لیتی ہے، برائی کی طرف جانے کا رستہ آسان ہو جاتا ہے. فرمایا اور اس وقت ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے. سبحان اللہ. ایک اور فائدہ، اور ہم ضرور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے. ایک اور فائدہ، اور جو لوگ بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے، اور وہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں. ایک اور فائدہ، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کا فائدہ کیا ہے کہ پھر قیامت کے دن کن کا ساتھ ملے گا؟ انعام یافتہ لوگوں کا. صراط الذین انعمت علیہم. اور وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. تو یہ خاص اللہ کی رحمت ہوگی کہ انسان اس اطاعت کے ذریعے ان کا ساتھی بن جائے گا. اور کسی کو نیک صحبت کا ملنا خیر عظیم کا ملنا ہے. یعنی جسے اچھے ساتھی مل گئے اس کے تمہارے نیارے ہو گئے، اور انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جتنی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی اتنی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ دنیا کے علاوہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہیں. یعنی جس طرح انہیں خوشی دنیا میں تھی آپ کا ساتھی بننے کی، ان کی تمنا اور تڑپ کیا تھی کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ ملے. ایک موقع پر ایک صحابی جو آپ کے لیے وضو کا پانی رکھتے تھے اور آپ کی خدمت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش ہو کر کہا مانگو دیے جاؤ گے. تو اس نے کہا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں.
اس دنیا میں تو آپ کا ساتھ ملا ہوا، آگے بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کچھ اور، اس نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے. تو آپ نے پھر کیا کہا؟ سجدوں کی کثرت سے مدد کرو میری. فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو تاکہ میرے ساتھ وہاں رہ سکو. تو قیامت کے دن ان خوش قسمت لوگوں کا ساتھ پانے کے لیے صرف فرض نماز پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، نوافل کی بھی کثرت کرنی چاہیے. اور خاص طور پر اب رمضان آ رہا ہے تو پہلے سے ہی پلان کر کے رکھیں اور ہمت نہیں ہارنی.